اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، نوکری کا لفظ سنتے ہی صبح 9 سے 5 کی جاب اور تنخواہ کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ دنیا میں فوج اور پولیس کی نوکری کو جان جانے کے خدشات کی وجہ سے خطرناک تصور کیا جاتا ہے، لیکن لاتعداد ایسے کام بھی ہیں جن میں کسی بھی وقت جان جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج ہم آپ کو 5 ایسے ہی خطرناک کاموں کے بارے میں بتائیں گے۔ پائلٹ اور فلائٹ انجینئرنگ۔ ہوا کے دوش پر سینکڑوں مسافروں کی ہمراہ سفر کرنے والے پائلٹ اور فلائٹ انجینئرز کی ملازمت کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ صرف اس ایک فضائی حادثہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو گزشتہ دنوں کراچی میں PIA کی فلائٹ 8303 کے ساتھ پیش آیا، اور جس میں پائلٹ اور فلائٹ انجینئر سمیت 90 معصوم افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق پائلٹ اور فلائٹ انجینئرز کے زخمی اور ہلاک ہونے کی شرح دیگر تمام ملازمتوں سے 10 گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ کی نوکری کو خطرناک ملازمتوں میں سر فہرست شمار کیا گیا ہے، جبکہ مسافر برادر طیاروں کے مقابلہ میں دیگر طیارے اڑانے والے پائلٹ کے دوران پرواز ہلاک یا زخمی ہونے کا نات اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس چھوٹے پرائیویٹ طیاروں اور کارگو طیارے چلانے والے 75% پائلٹ دوران پرواز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ضرور رہے ہیں۔ بل رائڈر۔ بل رائڈنگ یا بل فائٹنگ سننے میں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ لگتے ہیں، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ دو بالکل الگ الگ پیشہ ورانہ کام ہیں۔ بل فائٹنگ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بل فائٹر ایک بھینسے کو ہلاک کر کے کامیاب و کامران پاتا ہے، جبکہ بل رائڈنگ میں ایک بل رائڈر کا بنیادی وظیفہ بھینسے پر سوار ہو کر 60 سیکنڈ تک اس کی سواری کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایک مدت تک بل رائڈنگ کو بل فائٹنگ کی طرح کا ایک کھیل تصور کرتے رہے تھے، لیکن اب کہیں جا کر معلوم ہوا کہ اس خونی کھیل کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک کی ہزاروں افراد کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ بل رائڈنگ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، فلپائن، جاپان اور یورپی ممالک میں ایک مقبول عام پیشہ ہے، اور ان ممالک میں سر فہرست بل رائڈرز ایک سال میں ہزاروں ڈالر بآسانی کما لیتے۔ بل رائڈنگ کو امریکہ میں 60 سیکنڈ کا خونی کھیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور ہر سال سینکڑوں بل رائڈرز فقط چند سیکنڈز کے لیے بھینسے پر سواری کرنے کے شوق میں اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں بل رائڈرز بھینسے کے خوفناک سینگ پیٹ، چہرے، کمر یا جسم کے اندر لگنے کے باعث زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا اور امریکہ میں گزشتہ 10 برسوں میں بل رائڈرز کے زخمی ہونے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ بل رائڈر کے پیشہ میں اتنے جان لیوا خطرات ہونے کے باوجود بھی بے شمار نوجوان بل رائڈرز ہی بننا چاہتے ہیں، اور وہ تمام ممالک جہاں بل رائڈنگ کو ایک باقاعدہ پیشہ کا درجہ حاصل ہے، وہاں بل رائڈرز کی تربیت اور بھرتی کے لیے باقاعدہ نجی ادارے بھی قائم ہو چکے ہیں، جن کا بنیادی کام ہی بل رائڈرز بننے کے شائق افراد کو پرکشش ملازمتیں فراہم کرنا اور عملی تربیت دینا ہوتا ہے۔ فورمین۔ تعمیرات کی صنعت دنیا کے مشکل ترین شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ تعمیراتی جگہوں پر مہلک حادثات کا پیش آنا ایک معمول کی بات ہے، لہذا تعمیراتی پیشہ سے منسلک تمام ملازمین ہمہ وقت شدید خطرات سے دوچار رہتے ہیں، خاص طور پر فورمین اور اس کا معاون ویلڈر، جن کا کام ہی بلند و بالا عمارات کا ڈھانچہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ بعد ازاں ان کے بنائے گئے ڈھانچے پر ہی دیگر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کی جاتی ہیں۔ چونکہ فورمین تعمیراتی صنعت کے پیشے میں تمام امور کا نگران بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کام کرنے والے معاون ویلڈرز بے دہانی میں ایک بھی قدم غلط اٹھا لیں تو وہ زمین پر آ گرتے ہیں۔ گو کہ حالیہ وقتوں میں فلک بوس عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے بے شمار حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شعبے میں ملازمت کرنے والے افراد کی جان ہر وقت ان کی ہتھیلی پر ٹکی ہوتی ہے کہ یہاں ذرا سی غفلت ہوئی نہیں اور جان سے گئے نہیں۔ نیز اس شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کو بجلی کا جھٹکا لگنے، زیر زمین دفن ہونے، دھول اور گیسوں کا شکار ہونے کا بھی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فورمین کی زیر نگرانی کام کرنے والے اگر کسی بھی ملازم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کا براہ راست ذمہ دار بھی فورمین کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے فورمین کو تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران فقط اپنی ہی جان کی حفاظت کو یقینی
یقینی نہیں بنانا ہوتا بلکہ اپنے زیر نگین کام کرنے والے ہر ملازم کو کسی ممکنہ طور پر حادثے سے بچانے کے لیے پیش کی اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ فورمین اور اس سے منسلک ذیلی ملازمتوں کو خطرناک ترین ملازموں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ 2018 میں صرف امریکہ میں 1,00,000 ملازمین میں سے 25 ملازمین کے دوران تعمیرات ہلاک ہونے کے خوفناک اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں 1970 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کی تعمیر کے دوران 60 ملازمین کے ہلاک ہوئے تھے۔ 2 درجن سے زائد چھوٹے بڑے حادثات میں سینکڑوں ملازمین بلندی سے گرنے، کرنٹ لگنے اور ملبے تلے دب جانے سے مستقل طور پر معذور بھی ہو گئے تھے۔ ویٹرنری ڈاکٹر شعبہ طب میں جانوروں کا علاج معالجہ کرنے والے طبیب کو ویٹرنری ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اور جانوروں سے خصوصی لگاؤ رکھنے والے طالب علم جانوروں کے علاج کے متعلق ضرور تعلیم و تربیت حاصل کر کے اس پیشہ کو بطور خاص اختیار کرتے ہیں، چونکہ ویٹرنری ڈاکٹر کو اپنے کام کی حساسیت کی بنا پر ہر وقت جانوروں کے ارد گرد ہی رہنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ملازمت سے منسلک افراد کے جانوروں میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے جراثیم اور وائرس سے متاثر ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ویٹرنری ڈاکٹر کا علاج معالجہ کے دوران جانوروں کے کاٹنے سے زخمی ہو جانا بھی ایک معمول کی بات ہے۔ خاص طور پر ویٹرنری ڈاکٹر جو دیہی علاقوں اور چڑیا گھروں میں اپنی خدمات انجام دیتی ہیں، وہ اکثر و بیشتر مختلف خطرہ کے جان لیوا حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ 2018 میں آسٹریلیا میں کی جانے والی ایک مطالعاتی تحقیق کے مطابق اس ملازمت میں منسلک اکثر افراد اپنے کام کی وجہ سے ڈپریشن، اینگزائٹی، ماحولیاتی اور ایتھنیسیا جیسی ذہنی عوارض میں مبتلا پائے گئے ہیں، جن میں سے 4% افراد نے کام کی زیادتی و یکسانیت سے تنگ آ کر 1 سے زائد بار خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویٹرنری ڈاکٹر انسانوں سے زیادہ جانوروں کے قریب رہنے کے باعث غیر محسوس طور پر سخت قسم کی سماجی تنہائی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ نیز ان کے لیے اس پیشہ کو ترک کر کے کسی دوسرے شعبے میں کامیاب ہونا بھی کم و بیش ناممکن ہی ہوتا ہے۔ آئل فیلڈ ورکرز جدید دنیا میں تیل کو بلیک گولڈ یعنی کالا سونا کے نام سے بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ تیل کو اس طرز تخاطب سے پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دنیا کے تمام تر معیشت تیل کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ تیل کی روز بروز بڑھتی ہوئی عالم کی ضرورت اور افادیت کی بنا پر تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تیل کی ترسیل سے منسلک ایک خاص کشش رکھتے ہیں۔ جہاں سے تیل کو نکالا جاتا ہے ان جگہوں کو آئل فیلڈ کہا جاتا ہے، اور ان آئل فیلڈز میں کام کرنے والے ملازمین کو آئل فیلڈ ورکرز کہتے ہیں۔ گو کہ آئل فیلڈز پر کام کرنے والے ملازمین کے ماہانہ معاشرے کسی بھی دوسری ملازمت کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آئل فیلڈ ورکرز کے لیے جان لیوا خطرات اور حادثات کی کوئی بھی انتہا نہیں ہوتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آئل فیلڈز ورکر کی ملازمت کو دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک ملازمتوں میں ایک تصور کیا جاتا ہے۔ جولائی 1988 میں ایک آئل فیلڈز پائپر الفا آکسیڈنٹل پیٹرولیم کیلیڈونالمیٹڈ جیسی معروف کمپنی چلا رہی تھی۔ اس میں اچانک سے ایک دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آئل فیلڈ پر کام کرنے والے سینکڑوں آئل فیلڈ ورکرز میں سے 167 جل کر خاکستر ہو گئے تھے، اور صرف 61 ملازمین بروقت طبی امداد کی بدولت جان بر ہو گئے تھے، لیکن مستقل طور پر معذور ہونے کے سبب ان کی زندگی مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اپریل 2010 میں ڈیپ واٹر ہوریزون نامی آئل فیلڈ میں بھی پیش آیا تھا، جس میں کم از کم 11 اموات اور درجنوں ملازمین زخمی ہو گئے تھے۔ نیز اس واقعہ کے نتیجے سمندر میں اتنا زیادہ تیل بہہ کر داخل ہو گیا تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بات یہ ہے کہ آئل فیلڈز ورکرز کو آگ لگنے کے علاوہ بلندی سے گرنے، بھاری مشینری کے نیچے دب جانے اور سمندر میں ڈوب جانے اور دم گھٹ جانے جیسی مہلک حادثات بھی پیش آتے رہتے ہیں، جبکہ آئل فیلڈ میں کام کرنے کے سخت اور طویل ترین اوقات کار ہونے کی وجہ سے بھی ملازمین کو اکثر و بیشتر شدید جسمانی اور ذہنی تھکن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔